الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى وتقدس في كلامه المقدس في مقام آخر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس عنوان کو لے کر آیا ہوں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کیا ہے. بطور خاص آج جو اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا، زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کیا ہیں اور ان شرائط کے دلائل کیا ہیں. تو یاد رکھیں، علماء احناف میں سے صاحب ہدایہ نے حنفیوں کے موقف کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے اپنی کتاب ہدایہ کے اندر: الزکاۃ واجبۃ علی الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملک نصابا تاما وحال علیہ الحول. زکوٰۃ واجب ہے یعنی فرض ہے ایسے شخص پر جو آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، جبکہ وہ نصاب کا مکمل طور پر مالک ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے. دیکھیں ناظرین، اس عبارت کے اندر صاحب ہدایہ نے زکوٰۃ کی وجوب کے لیے 7 شرائط کو بیان فرمایا. نمبر 1، اسی شخص پر زکوٰۃ واجب یعنی فرض ہوگی جو آزاد ہوگا. پتہ چلا جو آزاد نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. نمبر 2، اسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو عاقل ہوگا، عقل مند ہوگا. پتہ چلا جس کے اندر عقل نہیں، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. نمبر 3، بالغ ہونا. اسی شخص پر زکوٰۃ واجب یعنی فرض ہوگی جو شخص بالغ ہوگا. پتہ چلا اگر بچہ ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. نمبر 4، مسلمان ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ، اب بتا دیا جب مسلمان ہے، میں اس کے دلائل بعد میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. مسلمان ہونا، پتہ چلا جو شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو اس شخص پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. نمبر 5، نصاب کا مالک ہونا. پتہ چلا سب کچھ ہے، یعنی انسان آزاد بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ملک تام ہونا. پتہ چلا کہ اگر ملک تام نہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح سے اس نصاب پر سال کا گزر جانا بھی ضروری ہے. پتہ چلا اگر سال نہیں گزرا تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب آئیں ان 7 شرائط کا جائزہ لیتے ہیں اور ان 7 شرائط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ سمجھتے ہیں. دیکھیں
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو۔ جو شخص آزاد نہیں ہوگا، خواہ وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، ملکیت وغیرہ سب چیز رکھتا ہو، ساری شرائط پائے جاتے ہو، لیکن وہ شخص آزاد نہیں ہے، تو پھر اس شخص پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کے پاس کروڑوں کی دولت کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اس کی دلیل دارقطنی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس بات کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی مال المکاتب زکوۃ حتی یعتق، مکاتب کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آزاد ہو جائیں۔ تو دیکھیں ناظرین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب رہا سوال مکاتب کس کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس سے بدلے کتابت کیا گیا ہو۔ اس کو اگر آپ عام فہم زبان میں سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے، اور آقا نے اپنے غلام سے کہا ہو کہ مجھے تم اتنے روپیے لا کر دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیس فی مال المکاتب زکوۃ، مکاتب کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یعتق، یہاں تک کہ وہ آزاد ہو جائے۔ اب سوچیں جو مطلق غلام ہوگا وہ تو بیچارہ اس کے ساتھ بدلے کتابت بھی نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پر بھی تو زکوٰۃ ہوگی نہیں، بدرجہ اولیٰ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب مکاتب کے مال میں زکوٰۃ نہیں تو جو غلام ہے اس سے بدلے کتابت بھی نہیں کیا گیا ہے تو اس کے مال میں تو کسی بھی صورت میں اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہو سکتی واجب۔ اس کے بعد دوسری شرط جو بیان کرتے ہیں علماء احناف وہ یہ ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اور جو شخص سب کچھ شرط پایا جاتا ہو لیکن اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مائنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو اس شخص پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسری شرط جو بتائی ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ آگے چل کر آ رہی ہے۔ تیسری شرط یہ بتائیں کہ بالغ ہونا چاہیے، لہٰذا جو شخص بالغ نہیں ہوگا اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ بچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آزاد ہی کیوں نہ ہو، عقل مند ہی کیوں نہ ہو، یا کچھ بھی کیوں نہ ہو، تمام چیزیں پائی جاتی ہوں، اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس بچے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاقل ہونا، عقل کی کمی ہے، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں، اور چونکہ بچے کے اندر بھی عقل کی کمی ہوتی ہے اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، ان علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس بات کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ، تین اشخاص ایسے ہیں جس پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر اللہ کے احکام جاری نہیں ہوتے، اللہ کا حکم جاری نہیں ہوتا۔ ان تین میں سے عن النائم حتی یستیقظ، ایک سونے والا شخص ہے، جب تک وہ سو رہا ہے اور سونے کی حالت میں اسے کیا ہوا، اس سے کوئی احکام اس پر لاگو نہیں ہوتا، اسے مرفوع القلم کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے نمبر 2 وعن الصبی حتی یحتلم، اور ان تین اشخاص میں سے ایک بچہ ہے جو بچے سے بھی قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس پر اللہ کے احکام جاری نہیں ہوتے، اللہ کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا، یعنی اس کو شریعت کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ ابھی وہ الگ بات ہے کہ اس کو عادت دلوائی جاتی ہے لیکن اس کو مکلف نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حتی یحتلم، یہاں تک کہ اسے وہ احتلام والا بن جائے، یعنی جب اس کو احتلام ہونے لگے گا یعنی بالغ ہو جائے گا پھر اس پر اللہ کے احکام جاری ہوں گے۔ نمبر 3 وعن المجنون حتی یعقل، اور مجنون سے بھی جو ہے یہ چیز کو ہٹا لے، اس کو بھی بولتے ہیں مرفوع القلم، یعنی اس سے بھی قلم کو ہٹا لیا گیا ہے۔
اس سے بھی احکام کو، اللہ کے احکام کو اس پر بھی جاری نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو احناف نے بیان کیا کہ آزاد ہو، اس کی دلیل میں نے دے دی، عاقل ہو اور بالغ ہو، اس کی دلیل دونوں کی ایک ہی حدیث کے اندر موجود ہے، عاقل اور بالغ کی، جو میں نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت سنائی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر احناف کے یہاں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک مالی عبادت ہے اور مسلمان ہی اس کا اہل ہے، کیونکہ اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ رہی بات یہ جو کفار حضرات سے بھی تو مسلمان بادشاہ لیتے ہیں مال وغیرہ، تو بھائی اس سے جو مال لیا جاتا ہے وہ مال زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال خراج اور ٹیکس کا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کا بدلہ تو اس کو آخرت میں ملنے والا ہے اور اس کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے خطبے میں ابھی ایک آیت پڑھی، الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مسلمان وہ جو ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور کفار کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ اب جب کفار کو آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد احناف کے یہاں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے پانچویں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نصاب کے مالک ہونے کی قید نہیں لگائی جائے گی اور ایسے اس کو بول دیا جائے گا تم زکوٰۃ دو، آج وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر کل دوبارہ وہ غریب ہو جائے گا اور پھر وہ زکوٰۃ لینے والا ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے اس بات کا حکم لگایا کہ زکوٰۃ اسی شخص پر واجب ہوگی جو شخص مال کے نصاب کا مالک ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی جو ہے بخاری کے اندر حدیث نمبر 1405 کے اندر موجود ہے، انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول، انہوں نے سنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی ما دون خمس اواق صدقۃ، کہ 5 اوقیے سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور اسی طرح سے ولیس فی ما دون خمس ذود صدقۃ، اور 5 اونٹ سے کم میں بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، اور اسی طرح سے ولیس فی ما دون خمس اوسق صدقۃ، خمس اوسق صدقۃ، 5 وسق سے کم غلے میں بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب نصاب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں چاندی کا اگر نصاب دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے، اور اسی کو اگر گرام کے حساب سے موجودہ نسل کے لیے ہم دیکھیں تو 612 گرام ملتا ہے۔ اب اس کے اندر 5 اوقیہ چاندی کی بات کی ہے، ایک اوقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 5 اوقیہ یہ 200 درہم کا ہوا، اور اسی 200 درہم کا وزن موجودہ اعتبار سے 612 گرام بن جاتا ہے، اور تولے کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو احناف کے یہاں قید لگائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے، تو اسی حدیث کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، 5 اوقیے سے کم میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 200 درہم سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی کا وزن آج جو ہے اگر تولے میں ناپا جائے اور تولا جائے تو اس کا 52.5 تولہ بنتا ہے، اور گرام کے حساب سے اگر وزن کیا جائے تو 612 گرام بن جاتا ہے۔ لہٰذا مالک نصاب ہونا یہ بھی ضروری ہے، جب تک مالک نصاب نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد احناف جو ہیں چھٹے نمبر پر جو ہے ملک تام کی شرط لگاتے ہیں کہ ملک تام ہونی چاہیے، مکمل قبضہ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یوں دیکھیں، اس لیے لگائی ہے جیسے مکاتب اپنے مال کا مالک تو ہوتا ہے، لیکن اس کے مال پر اس کی ملکیت مکمل اور تام نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج اگر وہ بدلی کتابت کو رد کر دیا جاوے
تو بھائی صاحب وہ پھر سے اس کی غلامی میں چلا جاوے گا، اور جو کچھ بھی مال مکاتب کے پاس موجود ہے اس مال کا مالک، جو پورے کے پورے مال کا مالک جو اس کا آقا اور اس کا مولا ہو جاوے گا، اس لیے ملکیت تام کی شرط لگائی۔ اور چونکہ ہمارے اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں اور جس صدی میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اس صدی کے اندر عام طور سے بطور خاص ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو ہے کل ملا یہ غلاموں کا اور مکاتب کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل یہ بنے گی آج کے دور میں ملک تام کی، کہ دیکھیے ہم نے ایک پلاٹ خریدی، اور پلاٹ خریدتے وقت یہ طے ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا کہ یہ پلاٹ صرف 10 سال تک کے لیے خریدی جا رہی ہے۔ 10 سال کے بعد یہ پلاٹ جو ہے جس سے ہم نے خریدی ہے اس کو واپس کر دی جائے گی۔ تو اب اس کے اندر اس پلاٹ میں آپ دیکھیں کہ 10 سال تک اس پلاٹ کا مکمل طور پر نہ تو ہم مالک ہیں کیونکہ ہم نے خریدا ہے، اور جس سے ہم نے خریدا ہے وہ بھی مالک نہیں، یعنی اس پر تصرف وہ بھی نہیں کر سکتا، میں بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اب دیکھیں یہ نہ تو پوری پوری میری ملکیت ہے، نہ پوری پوری ملکیت اس کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پلاٹ کے اندر ملکیت تامہ نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی اس پلاٹ کی زکوٰۃ نہ چونکہ میں نے خریدی ہے تو میں بھی نہیں نکالوں گا، اور جس سے میں نے خریدی ہے وہ بھی نہیں نکالے گا۔ البتہ جب 10 سال کے بعد میں اس کو واپس کر دوں گا تو چونکہ اس وقت جو ہے اس حال میں جس سے میں نے خریدی وہ اس پلاٹ کا جو مالک ہے مکمل طور پر بن جائے گا، اس لیے پھر اس شخص کو اس پلاٹ کی زکوٰۃ مکمل ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ اس کی ملک تام ہے۔ اور علماء احناف جو ہیں زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کے سلسلے میں 7ویں شرط حولان حول بیان کرتے ہیں، یعنی سال کا گزرنا۔ ہمارے پاس 1 کروڑ ہو جائے، 1 ارب خرب پیسہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس پیسے پر جب تک سال نہیں گزرے گا تو اس وقت تک ہمارے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہونے والی۔ اور وہ اس طرح سے کہ دیکھو بھائی زکوٰۃ کیسے سال گزر جائے، سال اس طرح سے گزرے گا کہ یاد رکھیں، جیسے مثال کے طور پر آج 8 رمضان ہے، اور 8 رمضان کو ہم مان کے چلیے 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی کے ہم مالک بنے۔ جب اگلے سال یعنی 1447 میں 8 رمضان آیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ آج بھی ہمارے پاس وہ 612 گرام موجود ہیں، تو اب ہمارے اوپر کہا جائے گا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کی دلیل بھی حدیث پاک کے اندر دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا زکوٰۃ فی مال امرئ، کسی بھی انسان کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس مال پر سال گزر جائے۔ یہاں پر نوٹ کے طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو سال گزرنا ہے، ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نصاب کے مالک بن گئے تو اب اس کے بعد جب بھی یہ سال آئے گا تو پورے مال کا زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ فرض کیجئے ابھی فی الحال جو آج کے دور میں مان کے چلیے ہمارے ہندوستان کے اندر 50,000 قیمت بنتی ہے 612 گرام چاندی کی، تو چونکہ 50,000 قیمت بن گئی تو ہم نصاب کے مالک ہو گئے۔ 8 رمضان المبارک کو 612 گرام چاندی یا پھر ہم 50,000 رقم کے مالک بنے۔ جب یہی 8 رمضان 1447 میں آتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وہ جو 50,000 کے مالک بنے تو وہ ہے ہی، لیکن ٹھیک 1 رمضان کو 1447 میں 1 رمضان کو 1,00,000 روپے کہیں اور سے بھی آ گیا تھا ہمارے پاس۔ تو یہ جو 50,000 پر سال گزرا ہے تو ہم جو ہے زکوٰۃ صرف اس 50,000 کی نہیں نکالیں گے، بلکہ یہ جو 1447 کی 1 رمضان کو 1,00,000 ہم کو الگ سے ملے ہیں اس کی بھی نکالنی پڑے گی، یعنی کل ملا یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر الگ سے سال گزرے گا تب ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ کی یہ تاریخ آئی متعینہ تاریخ 8 رمضان المبارک، تو اب اس کے اندر جو ہے آپ کو 1,50,000 مکمل کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔
امید کرتا ہوں کہ وجوب کے شرائط کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور اس شرائط کے دلائل کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسئلہ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور اس کے بعد دوسروں تک اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔